اتراکھنڈ سرکار نے UCC لاگو کر دیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ تو بہت پہلے سے بات چل رہی تھی. چیز یہ ہے کہ مسلمان اور اس کا مذہب یعنی اسلام کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. یہاں یہ تو 1300-1400 سال سے جب سے اسلام ہے، تقریباً اسی زمانے سے یہاں یہ مسلمان بھی ہیں، اور سینکڑوں حکومتیں گزرتی چلی گئیں. راجہ مہاراجہ کتنے گزرے ہیں، سب کے سب چلے گئے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت آ گئی، پھر وہ حکومت ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد انگریز کی گورنمنٹ 2-2.5 سال یہاں رہی، اس کے اندر بھی کوئی چیز نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہماری حکومت آ گئی. ہماری حکومت کے بھی 75 سال گزر رہے ہیں. ملک کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے. آج کون سی چیز پیدا ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف وہی کہ جو ملک کے اندر اس وقت ہوا چل رہی ہے، یعنی ہندو مسلم تفریق کی، یہ اسی ہوا کا نتیجہ ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اسلام کو ختم کر دیں گے. مگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی اس سے مایوسی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کمیونسٹ کی طاقت یہ سمجھنے لگی کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، لیکن وہ خود ختم ہو گئے. ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اسلام تو اپنی جگہ پر باقی ہے. جن مسجدوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، تالے لگا دیے تھے، انہی مسجدوں سے میں گیا ہوں ازبکستان، تاجکستان. میں نے دیکھا کہ انہی سے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آواز آ رہی ہے. لیکن بہرحال ان کی یہ صورت ہے. اور قانون یہ میری نظر میں ایسا نہیں ہے کہ جس قانون کو کسی ایک صوبے کی گورنمنٹ قبول کر لے گی. اور یہ تو ایک ایسی چیز تھی کہ مسلمان پورے ملک میں رہتا ہے، اس لیے پورے ملک کے اندر یہ بات کرتے ہو تو چلتی، لیکن وہاں بھی نہیں چل سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود ملک کے اندر قبائلی لوگوں کو اس قانون سے مستثنی کر دیا ہے. یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ تو جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ملک کے سب لوگ اس کو قبول کریں. 20 کروڑ مسلمان اگر اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو ان کا یہ کہنا کہ ہم یکساں سول کوڈ کو لے آئیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ کیا تھا، کل کو اس کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے نہیں ہے کوئی. یہ اس وقت یہ جو چھوٹی حکومتیں بننے جا رہی ہیں، یا یہ کہ 27 کے اندر ان کو جا کر کے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، تو یہ وہی چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اور اس کے سوا اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو قانونی طاقت ہے وہ قانونی طاقت اس کو قبول کر لے گی. اس لیے کہ دستور کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ آپ بغیر کسی اقلیت کے اپنی رائے کے اس پر مسلط کر کے آپ کوئی دوسری رائے قائم کر دیں. یہ نہیں ہے. ایک مشورے کے روپ کے اندر انہوں نے اس کے اندر دیا ہے. ورنہ تو اگر یہ بات ہوتی کہ بزور زبردستی ملک کا ایک ہی قانون بننا ہے تو کون سی چیز تھی کہ اس کے اندر ہمیں دفعات کے اندر 25, 26, 29 دفعات کے اندر وہ اقلیت کو آزادی دیں اس بات کی کہ وہ جس مذہب کو چاہیں اس مذہب کو قبول کریں. اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ اسی کے اندر ان دفعات کو ختم کر کے کہتے ہیں کہ ملک کا قانون یکساں سول کوڈ ہوگا، یونیفارم سول کوڈ ہوگا. اسے آج بغیر ہماری مرضی کے اس کو نہیں کیا جا سکتا. یعنی قانون اس کا ساتھ نہیں دیتا. جب نہیں دیتا تو ہم اس قانونی ساتھ کو لینے کے لیے اور قانونی رائے ہم کورٹ کے اندر جائیں گے اور جا کر کے اس چیز کو رکھیں گے کہ یہ ہو رہی ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جس طریقے پر ابھی سپریم کورٹ کے اندر خاص طریقے پر اقلیتوں کے حقوق کی نگہبانی ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ چاہے گا تو ہمیں اس کا پورا حق دے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمان ناگرکتا کا لیے اس میں بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سمان طریقے سے اس میں نہیں. غلط ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو ہم جانتے ہیں. مذہب ہمارا تبدیل ہو رہا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ آیا ہے مذہب کے مخالف ہے یا موافق ہے. ہم کہتے ہیں کہ مخالف ہے یہ قانون جس تم بنا رہے ہو.
جو لوگ بنانے والے ہیں انہیں اپنے مذہب ہی کا پتہ نہیں ان کا مذہب کیا کہتا ہے، وہ ہمارے مذہب کو کیا جانے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے۔ اس لیے ہم تو خاموش تھے، انہوں نے پہلے بھی پارلیمنٹ میں لا کر کے طلاق کے قانون کو وہ کیا تھا۔ اب ہم جائیں گے، اوپر والا چاہے گا تو اس قانون کی بھی تو مخالفت آئے گی اور اس قانون کو بھی صحیح کیا جائے گا، اور جو اس وقت کی بات ہے یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے اس کو لے کر نینی تال ہائی کورٹ کی طرف یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ نینی تال کے اندر بھی ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی، اس لیے مسلمان تو ہر جگہ موجود ہے، اور یہ ایک جگہ ہوا ہے تو اس کو اگر خاموش رہے تو دوسری جگہ بھی چلیں گے، اتنے ہم اس سے پہلے کہ دوسری جگہ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں قانونی اعتبار سے جو بڑے بڑے وکلا ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو وشیش روپ سے مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی طبقہ جو یہ کہتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو گھر واپسی کرائیں گے، وہی طبقہ ہے جو اس طریقے بدلا کر کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم ان کو ان کے مذہب سے دور کریں گے۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں، ہم تو اپنے مذہب پہ جینا اور مرنا چاہتے ہیں۔ اتراکھنڈ کے مکھیہ منتری کہہ رہے ہیں کہ کسی کے مذہب کو مکھیہ منتری جو کہتے ہیں انہیں اپنے ہی مذہب کا پتہ نہیں ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کسی کو مخالفت ہے یا موافقت، انہیں کیا معلوم؟ وہ ہمارے مذہب کیا جانے کہاں موافقت ہو گئی کہاں مخالفت ہو گئی، یہ تو کہنے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، کیا کریں؟ تو جمعیت نے ٹھان لیا ہے کہ یقیناً ہم اس مسئلے کو لے کر، یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اور مذہب کا دستور کے اندر ہمیں مذہب کی آزادی دی گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مذہبی آزادی کے خلاف ہے، ہم سے ہمارے مذہب کو زبردستی چھینا جا رہا ہے، ہم اس مذہب کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہیں، ہم اسی چیز کو لے کر کے کورٹ میں جائیں گے۔ تو باقی جو راجیہ ہیں اگر وہاں پر بھی پھر تو یقیناً اگر یہاں چھوڑ دیا گیا ہے تو وہاں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کو کوئی یعنی اسمبلی اس کو اپنا لے اور صوبہ پکڑ کر کے بیٹھ جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تو اگر قانون کے اندر جو روح ہے، جو چاہتے جو مشورہ دیا گیا ہے، وہ مشورہ یہ نہیں دیا گیا ہے کہ کوئی صوبہ اس کو قبول کر لے، مشورہ تو یہ دیا گیا کہ اگر ایک اقلیت اس کو قبول کرنا چاہتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے جب وہ اقلیت چاہے گی۔ یہ کیا چیز ہے کہ قبائلی لوگ نہیں چاہتے دینے میں اور مسلمان نہیں چاہتا اس کے باوجود بھی ہوگا، یہ کون سی چیز ہے؟ رہ گئی یہ بات کہ وہ ہمارے لیے مفید ہے یا ہانیکارک ہے تو ہم جانتے ہیں، چیف منسٹر کیا جانتے ہیں کہ اس کو اپنے مذہب کا کتنا معلوم ہے، اس کو خدا ہی جانتا ہے۔